بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون سبحان اللہ صدق اللہ صدق اللہ جی اگر ایمانداری سے درود پاک پیش کرتے ہیں اللہم صل علی سیدنا کی شراکت قائم کے جواب صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان کہ آج ہم مسجد کے محراب میں ایسا حسین اور دو پرور منظر نوازا ہے۔ پوری دنیا میں ایک نہیں بلکہ انیک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چھپ کر منظر عام قرآن لوگ اسے شوق سے پڑھتے ہیں، اس کا اشتہاری کرتے ہیں، اس کا مطالعہ ہے، مگر پوری کائنات میں واحد کتاب قرآن مقدس ہے جس کو صرف پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآنی فیضان ہے کہ یہ مسلمانوں کے سینوں پر اپنے لیے جگہ بھی بنا حالانکہ اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر اتارتا اللہ جبل لرأیتہ، اگر میں اسے پہاڑوں پر اتارتا ہوں دیکھتے، کیا دیکھتے؟ من خشیت اللہ، کہ اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اندازہ کریں پہاڑ چٹان یہ سخت چیز ہے، اس پر اللہ کہتا ہے کہ اگر میں قرآن اتارتا تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ قرآن کے بال کو پہاڑ جیسی سخت چیز بھی برداشت نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اللہ کا فیضان، اس کا احسان، اور قرآن کی عظیم شان ہے کہ وہ اپنا فیضان جب جاری فرماتا ہے تو انسان جیسے ہی قدردان سمجھ کر اسے پڑھتا ہے، اللہ اپنی اس پاکیزہ کتاب کو اس کے سینے پہ نقش کرتا ہے۔ بہت ساری لائبریریاں چل رہی، کتابوں کا وجود ختم ہو، بہت ساری کتابیں بن گئی، کتابوں کا وجود ختم ہو۔ ہم سب جس امام کے ماننے والے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی تھی، لیکن طوفان آیا اور سیلاب کی زر میں ساری کتابیں پر ہوئی۔ اب بھی اتنی ساری کتابیں موجود ہیں جس سے عوام اہل سنت استفادہ حاصل ہے، مگر قرآن کو کوئی بہا کر، کوئی ہٹا کر، کوئی مٹا کر، کوئی پھاڑ کر یہ چاہے کہ ہم اس کی نشر و اشاعت کو ختم کر دیں گے، وہ ایسا نہیں ہے۔ رب نے قرآن پر یہ احسان فرمایا ہے کہ قرآن صرف کپڑوں پر، چمڑوں پر اور کاغذوں ہی پر لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے بچوں کے سینوں پر بھی نقش ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو زبر و زیر کے ساتھ ہر سینے حافظ پر نقش ہے، اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو مٹانے کے لیے سینے مٹانے ہیں۔ حافظوں کا سینہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیے اور غور کریے، یہ جو محراب میں قرآن سن رہے ہیں،
یہ سیدنا سرکار فاروق اعظم کی عطا ہے۔ آپ آج ختم قرآن کے موقع پر ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ختم ہے، ایسا نہیں، ختم تراویح نہیں، ختم تراویح تو تب ہوگی جب ہم عید کا چاند دیکھ لیں گے۔ اور یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ختم تراویح ہو، یہ ختم تراویح نہیں ہے، تراویح میں ختم قرآن ہے۔ امام یاد ہے تراویح اس کے بعد بھی ہوگی، اب آپ کی مرضی کہ آپ پھر قرآن ہی سنیں مکمل یا سورہ تراویح پڑھوائیں، جسے ہماری زبان میں چھوٹی تراویح ہے، لیکن ہوگی تراویح ختم نہیں ہوگی۔ جب سے آپ نے چاند دیکھا ہے رمضان تب سے تراویح شروع ہوگی، اور جب تک عید کا چاند نہیں دیکھ لیں گے تب تلک تراویح ہوگی۔ تو یہ ختم تراویح نہیں، یہ ختم قرآن ہے، اور یہ گھڑی بہت انوکھی ہوگی۔ دو کتاب ہمارے اسلام میں ایسی مقدس ہے، ایک بخاری شریف جو حدیث شریف کی کتاب، اور ایک قرآن پاک جو کلام الہی ہے۔ ان دونوں کے ختم کے موقع پر اللہ تعالی بالخصوص دعائیں قبول فرما۔ یہ لمحہ بڑا ہوگا، یہ گھڑی بڑی نیالی ہے، اس میں جس کی طبیعت، جس کے مزاج میں جو جائز اور نیک تمنا ہو، آج اس محفل میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ میرے آقا علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام نے بذات خود تراویح پڑھی اور صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی، ایک رات پڑھائی، دو رات پڑھائی، تیسری رات لوگ انتظار کرتے رہے کہ آقا اب آئیں گے اور آ کر ہمیں تراویح پڑھائیں، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی۔ آقا تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب بھی مسجد میں بیٹھے اور آپ کا انتظار ہونا کہ آپ آ کر ہمیں تراویح پڑھائیں، تو آقا فرماتے تمہاری لگن دیکھ کر، تمہاری توجہ دیکھ کر، تراویح سے تمہاری دل لگی دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، لیکن خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سنت ہے، میں اگر اسے آؤں پھر پڑھاؤں تو کہیں اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کرے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہلکا نہیں ہے، تراویح ہلکی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ یہ نہ کوئی یہ سمجھے کہ فرض نہیں ہوئی تراویح تو آپ سنت ہے تو کوئی بات نہیں، اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کا بھی چھوڑنا گناہ، یہ بات برابر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں آئے، حضرت عبدالرحمن اس حدیث پاک کے راوی وہ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ الہیدہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جماعت قائم کر رہے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کر ایک قاری قرآن کا انتخاب کیا جن کو عبید بن کعب کہتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ مصلی امامت پر ایک امام کے پیچھے سب لوگ جمع ہو جائیں اور سب کے سب نماز تراویح کے پیچھے پڑھیں۔ 20 رکعت نماز تراویح لوگوں نے حضرت عبید بن کعب کی امامت میں پڑھی۔ دوسرے لوگ سیدنا فاروق اعظم آئے تو دیکھا کہ کل کی طرح یہ لوگ نماز قائم کیے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ کتنی اچھی بلاد ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف قبول کرے۔ اب آپ کہیں اور دل پر زور دیں کہ اگر محرابوں میں تراویح سنانے کا رواج نہیں ہوتا تو کیا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے؟ جس لگن کے ساتھ بچہ حافظ بنتا ہے کہ چلو ایک دن ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ مجھے محراب ممبر کے پاس قرآن سنانے کا شرف حاصل ہوگا، تو یہ لگن ختم ہو جاتی۔ احسان ہے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین کا کہ انہوں نے تراویح کو نماز دے کر ہمیں قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج مدرسوں میں درسگاہیں قائم ہیں، باضابطہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العزت کا یہ پاکیزہ کلام ہے قرآن،
اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہی نے دے رکھی ہے، ورنہ کتابت موٹی ہو یا چھوٹی ہو، ضخامت میں بڑی ہو چاہے جیسی ہو، کسی مذہب کی ہو کہیں کی ہو، آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس کا اسٹڈی کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا کلی طور پر وہ کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر دے، ایسا ہر کس کو یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو جس کی ذمہ داری اللہ دے دے، آدمی کہتا میں اس کا رکشک ہوں، یہ دکان میری ہے، میں اس کا رکشک ہوں، یہ مقام میرا ہے، میں اس کا رکشک ہوں، یہ سامان میرا ہے، میں اس کا رکشک ہوں۔ آدمی جس چیز کو اپناتا ہے اس کی رکشا کرنے کے لیے کائنات رہتا ہے، ہر گھڑی نگاہ ڈالتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کبھی دکان کا تالا ٹوٹ گیا، کبھی مکان میں چوری ہو گئی، کبھی سامان نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ آدمی ہے اور یہ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں محفوظ ہو، مگر جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لے لے، رب قدیر لے لے، تو ظاہر و باطن ہے، اسے نہ پھاڑ کے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ جلا کے مٹایا جا سکتا ہے۔ ارے یہ جلتا تب جب کپڑوں کاغذوں پر ہوتا، رب کا کرم ہے کہ مسلمانوں کے سینوں پر اترتا۔ اللہ کا احسان، اس کی عطا، اس کی نمازی شریف سے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ یہی وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کتاب میں میرے رب نے کائنات کے ایک شے کا ذکر فرمایا۔ غلط بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، ہمارے دیکھنے میں یہ 30 پاروں میں، ہمارے دیکھنے میں 114 سورتیں ہیں، ہمارے دیکھنے میں اس کی ضخامت کم لگتی ہے، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے اسی ضخامت میں میرے رب نے کائنات کے ایک شے کا بیان فرمایا۔ فرماتا وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا بیان میں نے اس قرآن میں آپ اور غور کریے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے قرآن جیسی اعجاز ہمیں عطا فرمایا۔ یہ کلام اللہ حضرت ایک کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، کہا ہاں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے بات کرو، کہا جانتے ہو کیا کرو، کہا کیا کریں، تو کہا نماز پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے بات کرے، کہا ہم کیا کریں، تو کہا ہم قرآن پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو تو تم نماز پڑھو، اس لیے کہ حضرت حدیث پاک میں تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو، بندہ نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تم چاہتے ہو کہ نماز میں ہم اللہ سے بات کریں تو نماز پڑھو، اور چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو۔ میں اپنی تقریر کو لمبی نہیں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرے رب کا بڑا احسان ہے۔ بزرگ ہیں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شجرہ قادریہ میں فرماتے یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ اس میں ایک شعر ہے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، توجہ دیجیے پہلا مصرع، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، شہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے پاس۔ یہ جمال الاولیاء بزرگ ہیں جن کا مزار پاک رامپور ضلع میں بریلی شریف کے بعد، ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ 29 تاریخ میں آئے اور آپ کے کہا حضور آج شام ہو جائے گا، دقت ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں رامپور شہر کی جو بڑی جامع مسجد ہے وہاں
امام کا انتخاب ہو جائے اور حافظ قرآن ہو، تاکہ آج شام ہو تو آج ہی سے ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت شاہ جمال الاولیاء اللہ کا برگزیدہ بندہ، نگاہیں انوکھی ہوتی ہے، پہنچا ہوا ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں آج آپ جائیے، آج چاند نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس یقین سے کہا لوگ نبی کریم پر غیب نہ جاننے کا الزام لگاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والا ایک غلام یقین کامل کے ساتھ کہتا ہے آپ اپنے گھر جائیں، بے فکر رہیں، آج چاند نہیں ہوگا، چاند کل ہونا ہے، کل 30 تاریخ ہے، تراویح بھی کل ہی پڑھی جائے گی، انشاءاللہ الرحمن کل انتظامات کر دیے جائیں۔ اور یہ چلی گئی، جیسے ہی شام کی سیاہی پھیلی، سب کی نگاہیں کی طرف کی۔ حضرت شاہ جمال الاولیاء نے کہا کہ چاند نہیں، دیکھو کہیں دکھ نہ جائے، اور کیا تو واقعتاً چاند نہیں۔ سب نے یقین کر دیا ہے اللہ کا ایک وسیلہ بننا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقرب پائے ہوئے۔ کل آئے بولے آج چاند ہو چاہے نہ، اب تو 30 تاریخ ہے، فرماتے ہیں آیا اب تو انتظام ہونا چاہیے۔ ارشاد فرماتے رامپور شہر کا جو بڑا والا ہے وہاں کے پجاری کو بلا کے سرکار سے کہا بلا کے لے آؤ، لے آیا گیا، تمام جٹا وٹا کا مچھر پڑی ہوئی، جیسے ہی سنا شاہ جمال الاولیاء نے بلایا شوہر اپنے شہر میں حاضر آیا، عرب سے ہاتھ مانگ کے کہتا حضور کیوں بلایا گیا؟ ارشاد فرماتے میں خاص کام کے لیے آیا۔ کہا خاص کام کیا ہے؟ کہا ہمارے وہاں جامع مسجد میں کوئی حافظ منتخب نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہاں تم تراویح پڑھاؤ۔ تو وہ ہاتھ باندھے کانپنے لگا اور کہا تماشا ہے، میں کہیں اور کا، میں کسی اور خطے علاقے کا، میں کہیں اور کا رہنے والا ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام میں کیسے تراویح پڑھاؤں گا؟ ارشاد فرماتے اگر تم تیار ہو تو ہم تمہیں تیار کرتے ہیں، تم تراویح پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیسے ایسا ہوگا؟ ہاں ہم تیار ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اسے لے جاؤ، اس کے بال کا رشوا دو، اس کی مونچھیں اتروا دو، اس کو اسلامی اعتبار سے غسل کرا دو، پھر لے کے آؤ۔ تیار کرا کے لایا گیا، آپ نے اسے سامنے بٹھا کر کلمہ پڑھایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پڑھ لیا، قریب بلا کے ارشاد فرماتے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے، میری زبان کو اس طرح کی جیسے ماں کی گود میں چھاتی اور پستان پیتا تھا۔ کہا اچھا، کہاں؟ میری زبان پینا ہے تم نے، اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی، وہ پیتا رہا۔ حضرت شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا حضور چند لمحات ٹھہرے، 10 سپارہ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ارشاد فرماتے اور پھر کھینچا، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا ہمارا 20 سپارہ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ پھر جب چھوڑا آپ نے تو اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ گرا، پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ ارشاد فرماتے کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس رب قدیر کا کرم کہ اس نے پورا قرآن آپ کی زبان کے ذریعہ میرے سینے میں ٹرانسفر کروا دیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بسم اللہ کے پاس ہے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے سینے میں موجود ہے۔ یہ مدارس کھول کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اسی مدارس پر جب کوئی اللہ کا قلندر آ جاتا ہے تو رب کرم فرماتا ہے، وہ اپنی زبانوں سے پلا دیا کرتا ہے قرآن۔ یہ وہ پاکیزہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب اسی رمضان میں اللہ نے قرآن کہا، دوسرے سپارے میں فرماتا شہر رمضان الذی، رمضان ہی کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں میں نے قرآن نازل کیا۔ اب آپ ربط دیکھیے رمضان کا اور قرآن کا، قرآن اور رمضان میں تعلق کتنا گہرا ہے۔ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ
میں نے رمضان ہی میں قرآن اتارا. مجھے بتائیں یہ 12 مہینے ہیں، سب سے زیادہ قرآن رمضان ہی میں پڑھا جاتا ہے. آپ نے کبھی توجہ دیا؟ محراب میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا، ممبر میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا، مسجدوں میں جگہ گھر میں مدرسوں میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا. ممبئی، مہاراشٹر، گجرات وغیرہ جب آپ جائیں گے، حیدرآباد وغیرہ، تو دیکھیں گے کہ وہاں لوگ کھنیال میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں شادی حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں روڈ پر قرآن پڑھ رہے ہیں. تراویح ہو رہی ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، تمام لوگ کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان تراویح پڑھ رہا ہے. پورے رمضان میں قرآن کا فیضان اس طرح اترتا کہ قرآن رمضان میں اترا، اور رمضان ہی میں قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ دنیا یہ جان جائے اسی مہینے میں قرآن اترا ہے. جیسا قرآن کا رمضان کے ساتھ ہے، ویسے ہی رمضان کا قرآن کے ساتھ. اب اگر آپ حافظ قرآن سید محمد مظفر حسین کے پیچھے قرآن پاک سماعت کیے اور سنے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی توفیق رب نے دی ہے. بہت سارے لوگ اسی گاؤں میں ہیں جو نہیں آ پائے، نہیں سن پائے، تو آپ تلاوت کریں، مزید سنیں. یہی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنے سے جتنا ثواب ہوتا ہے، اما سننے سے بھی اتنے ہی ثواب. اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو. توجہ دیجیے، ظاہر ہے غور سے سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہوگا. اگر آپ بول رہے ہوں اور میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ بولتے رہے ہوں گے تو میری تقریر توجہ سے نہیں سن پائے. غور سے سننے کے لیے آپ کو چپ رہنا ہو. قرآن جب پڑھا جائے تو چپ رہا جائے، یہ قرآن کا آدیش ہے. اور چپ رہا جائے تو غور سے سنا جائے، اور غور سے سنا جائے گا تو چپ رہنا لازمی ہوگا. چپ جب رہیں گے تو قرآن غور سے سن سکیں گے. یہ احسان ہے میرے رب کا جس نے قرآن جیسی نعمت عطا فرما کر ہم سب پر احسان پذیر فرمایا. آپ تلاوت کریں، اسے پڑھیں. یہی تو یہ کتاب ہے جس کا چھونا، پڑھنا، دیکھنا، چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ سجانا، سینے سے چپکانا، اپنے گھر میں زینت بنانا کار ثواب ہے. اللہ رب العزت ایسی توفیق دے تو ضرور دے، ضرور. اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے. آج ختم قرآن، جس کسی کے دل جیسی بھی نیت ہو، اپنی جائز تمنا لے کر آپ اپنی اولاد کی سدھار کے لیے، اپنے بچوں کی راہبری کے لیے، اپنے کاروبار میں معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، مشکلات کٹنے کے لیے، قرضہ اترنے کے لیے، اولاد کی تمنا کرنے کے لیے، اولاد کو نیک صالح ہونے کے لیے، اپنی روزیوں میں برکت کے لیے آپ اپنے دل سے اللہ رب العزت سے توجہ کے ساتھ مانگیں. اللہ آج کی دعا ضرور کی ضرور. وقت اجازت نہیں دیتا کہ تقریر کو لمبی کرو، بس یہ جان جائیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں 62 قرآن ختم فرمائے. کتنا؟ 62 قرآن. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے 60 قرآن ختم فرمایا. اور یہ بزرگوں کا طریقہ تراویح کا اہتمام کرنا. صدر الشریعہ بدر طریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور حافظ ملت کے استاد، میرے استاد حضور محدث کبیر کے والد محترم حضرت صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بڑے بیٹے مولانا شریف کا انتقال. خبر دی گئی 12 رکعت تراویح پڑھ، خبر دی گئی، مسجد سے گھر آئے اور لاشا دیکھا، دیکھ کر پڑھنے لوگوں سے کہا ابھی میری 8 رکعت تراویح باقی ہے، میں بھی پڑھ کے آؤں. پھر مسجد واپس چلے. آپ ذرا سے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور غور فرمائیں کہ اس کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے بزرگان دین. تراویح اور نماز کا کہ گھر میں لاش رکھی پڑی ہے، انتقال ہو گیا، بیٹا انتقال کر گیا، جو آپ کی نسل کے نمائش، آپ کی نسل کا کے افزائش کا سامان بنے گا، جو آپ کا وارث
اس سے تراویح کی اہمیت کا اندازہ اور توجہ بھی، یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اب جو ختم ہوا ہے، جو فراغ ہوا تراویح ہے، اس کے بعد تراویح ہوگی اور آپ اہتمام سے جیسے پڑھتے آتے تھے ویسے ہی پڑھتے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، احسان فرمائے، کرم فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے اسے اتارا ہے اور میں ہی اس کے حفاظت کی ذمہ دار ہوں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں، گلشن پہ آباد رہے۔ السلام علیکم، خیر ہو